السلام علیکم جی، بہت اہم خبر ہے۔ میں نارملی اپنے ولاگز کے اندر اکثر یہ کبھی کہتا نہیں ہوں، لیکن اہم خبر ہے، چسکا نہ آوے تے پیسے واپس۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ جناب پیسوں پہ لڑائی پڑ گئی ہے۔ اور پیسوں، کون سے پیسے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے جو مختلف لوگوں کے ولاگز کے اندر سنا تھا کہ جب زمان پارک پہ چھاپا پڑا تو پنکی پیرنی نے نشاندہی، وہ وہاں پہ ایک ان کے کمرے میں دراز توڑا گیا، اور وہ دراز پولیس نے نہیں توڑا۔ میرے پاس پولیس کی ہدایات تھیں۔ پولیس کا دستہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کو وہاں سے گرفتار کر کے رخصت ہو گیا، پھر 7 سے 8 لوگ ایسے تشریف لائے جو پولیس سے متعلق نہیں تھے، اور اس کی تصدیق جو تھی وہ ان اداروں کے قریب جانے والے صحافیوں نے اپنے اپنے ولاگ میں کر دی۔ جب وہ تصدیق ہو گئی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ڈائری جو پبلک کی گئی ہے یہ بھی، اور جو اپنا وہ جو رقم کی جو بات ہے وہ بھی کی گئی کہ جناب وہاں پہ پنکی پیرنی نے وہ چھاپا مارنے والی ٹیم کو رقم کی آفر کی، حالانکہ انہوں نے صرف یہ نشاندہی کی تھی کہ یہاں پہ بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور نیچے تہہ خانے میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ آپ کی خدمت میں یہ تحقیق لے کے آئے ہیں کہ وہ پیسے کہاں کے ہیں اور کن کے ہیں، اور ان پیسوں پہ اس وقت کیا لڑائی جاری ہے مختلف فریقین کے اندر، اور وہ فریقین کون سے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اچھا، اپنا پاک پتن ظاہر ہے خاور مانیکا صاحب کا ہوم ٹاؤن ہے۔ ان کے والد صاحب غلام احمد مانیکا اس کی پاک پتن کی دیہی سیٹ سے الیکشن لڑا کرتے تھے، منسٹر بھی رہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر، میرا خیال یہ ایک بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ محترمہ تشریف لے کے گئیں جناب عمران احمد خان نیازی سے ملنے کے لیے، اور محترمہ کا جو انٹوراج تھا وہ 4 گاڑیوں پہ مشتمل تھا۔ 2 گاڑیوں کی رجسٹریشن پاک پتن شریف کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد جناب انہوں نے جا کے ان سے عرض کیا کہ اس رقم کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی رقم کا؟ اب اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، وہ فلاں جگہ پہ پڑے ہیں، وہ کر لیں وہ کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم نے گھوڑے دوڑائے کہ رقم کون سی۔ تو پاک پتن میں اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے، وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ کہ ضلع پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں جو ہے وہ درجہ 4 یعنی کہ یہ جو پی این ہوتے ہیں، ہیلپر ہوتے ہیں، اور خاکروب نائب قاصد وغیرہ کی بھرتیوں کے لیے پیسے وصول کیے گئے تھے۔ اچھا، ڈی سی او صاحب پاک پتن صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو اتنے لوگ آپ بھرتی کر لیجئے، یہ اتنی سیٹیں میرا کوٹا ہے، یہ میں بھرتی کروں گا، میں خود اس کے پیسے وصول کروں گا، کیونکہ مجھے آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ جب یہ بھرتیاں ابھی ہو رہی تھیں تو ان کے لیے جو پیسے ایڈوانس میں پکڑے گئے وہ پیسے ہیں، وہ کروڑوں روپے بنتے ہیں، اور وہ پیسے جو ہیں وہ خاور مانیکا صاحب نے مبینہ طور پہ وصول کیے تھے ان ایم پی ایز سے۔ 3 ایم پی ایز ہیں وہاں پہ، پیر احمد شاہ کھگا صاحب نمبر 1، دوسرے فرخ ممتاز صاحب، اور تیسرے نعیم ابراہیم صاحب۔ مبینہ طور پہ جی یہ وہاں پہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اس وقت، جس تھڑی والے ریڈی والے سے، محلے والے سے، تھڑے والے سے سن لیں، وہ کہتے ہیں جی ان لوگوں نے پیسے وصول کیے۔ پرتاپ محمد مانیکا صاحب جو ہیں وہ سمدی ہیں بشرا بی بی کے، یعنی کہ پنکی پیرنی کے، ان کی خاور مانیکا صاحب کی اولاد میں سے ایک ہے۔ سمجھ گئے نا آپ۔ اب جناب حیات مانیکا صاحب جی صاحبزادے ہیں عطا مانیکا صاحب کے، اور ان کی گارنٹی کے اوپر جو ہے وہ پیسے وصول کیے گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے خاور مانیکا صاحب نے جو پنکی پیرنی اور عمران احمد خان نیازی کے درمیان وجہ نزاع ہے،
جو لڑائی کی وجہ ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ تلخی بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے ان 3 ایم پی اے سے یہ پیسے 50% ایم پی اے کا حصہ، 50% اپنا خاور صاحب کا حصہ کہ خاور صاحب نے عمران خان تک پہنچانے. وہ رقم جو ہے وہ عمران خان تک نہیں پہنچی. خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ راستے میں کہیں گم ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے خاور صاحب تک بھی نہ پہنچی ہو، ان تک بھی صرف الزام ہی پہنچا ہو، لیکن بہرحال وہ رقم عمران احمد خان نیازی تک نہیں پہنچی. اس کے علاوہ اس جگہ کے اوپر 3 لوگوں کو شہر کی سیٹ کے اوپر یہ دلاسا دیا گیا اور ان میں سے 7 کروڑ فی کس وصول کیے گئے کہ آپ کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملے گی. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بندے کو ٹکٹ ملی، باقی 2 جو تھے وہ ان کے پیچھے لگ گئے. اور ایک پرانے صاحب ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، بہت سٹال ورڈ تھے، راؤ ہاشم خان صاحب. راؤ ہاشم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں آگے عمر ہاشم صاحب جو کہ اپنی سیاست چلا چکے ہوئے ہیں، اور عمر ہاشم اور نسیم ہاشم یہ راؤ ہاشم صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو عمر ہاشم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سے یہ جو پیسے ہیں، وہ بھی فائنانسر تھے نا، بڑی پارٹی ہے راؤ صاحب، بڑی پارٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ پیسے جو تھے وہ جو مختلف لوگوں کو پی ٹی آئی کی ٹکٹیں دلانے کے لیے، اب یہ الگ پیسے، ٹھیک ہے، ایک ہی سیٹ کے اوپر 3 بندوں سے پیسے پکڑ لیے. ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ایک کوئی ٹکٹ ملنی تھی پی ٹی آئی کی، باقی 2 جو تھے وہ دوالے ہو گئے کہ ہمارے پیسے دیں. اب ان سے بھی پیسے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خاور مانیکا صاحب کو پیسے دیے تھے اور گارنٹی تھی حیات مانیکا کی جو کہ عطا محمد مانیکا کے صاحبزادے. اب وہ جناب پیچھے ہیں ان کے، اور کتیا ہو رہی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور پاک پتن کی زبان میں کتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب جناب بھرتیاں باوجود نہ ہو پائیں، پیسے وصول کر لیے گئے لیکن بھرتیاں نہ ہو پائیں. عمران خان صاحب نے حکومت جو تھی پنجاب کی توڑ دی. یوں یہ ایم پی اے صاحبان ناتی توتی رہ گئی تے اتے مکھی بہ گئی، ناتی توتی رہ گئی تے اتے مکھی بہ گئی. اب وہ مطلب کہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر، درجنوں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جی ہمارے پیسے واپس کریں. آدھے پیسے تو جو ایم پی اے صاحبان ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے وہ انہوں نے واپس کر چکے ہیں، لیکن آدھے پیسے چونکہ آگے وہ پہنچا چکے تھے مبینہ طور پہ رپورٹڈلی خاور مانیکا صاحب کو، وہ آدھے پیسے ان سے مانگتے ہیں. خاور مانیکا صاحب نے کہا یہی جاتا ہے کہ وہ پیسے آگے نہیں پہنچائے تھے، لیکن عمران خان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے واردات ڈال دی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو عمران خان صاحب کو وہ پیسے جا کے ٹکٹوں کے بھی دیے تھے اور یہ بھرتیوں کے بھی دیے تھے. اب یہاں پہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں ان کی بیگم صاحبہ اس امر کی تصدیق کرنے کے، سابقہ بیگم صاحبہ جو کہ نادرا کے کاغذات میں بھی ہے، ان کے بچوں کی والدہ اس امر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ جو وہ سائیں لوگ، اللہ لوگ جو ہے رہونیت کے اندر گوڈے گوڈے کھوبے ہوئے، جناب خاور مانیکا صاحب کہیں میرے سے غلط بیانی تو نہیں کر رہے، انہوں نے یہ بات جو تھی وہ عمران خان صاحب کے سامنے پوچھی، اٹھائی، ریز کی، جس کو کہتے ہیں جیل میں بیٹھ کے، جس پہ عمران خان صاحب کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اور بیزاری کے تاثرات دیکھے گئے. یہ کوئی 3-4 سورس نے میرے اس خبر دے وچ، سمجھ لگی نا. یہ جو ناگواری کے تاثرات تھے یہ اسی دن ہی آ گئی تھی خبر، لیکن اس کی وجوہات نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے، پھر وہ جو پارٹیاں گئی تھیں 4 گاڑیوں کے اندر، ان میں سے ایک پارٹی کو ہم نے کیچ کر لیا ہے. اس نے بتایا کہ 2 گاڑیاں لاہور سے تھیں، 2 پاک پتن سے تھیں. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ جناب پیسے جو ہیں وہ کھاتے میچ نہیں کر رہے. خاور مانیکا صاحب کہتے ہیں میں نے آگے پہنچا دیے تھے، جبکہ پنکی پیرنی کو شک تھا کہ اس نے نہیں پہنچائے. انہوں نے عمران خان صاحب سے تصدیق چاہی. عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر برا سا منہ بنایا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے نہیں ملے. اب جناب یہ
تو اس کے اوپر پوچھا گیا کہ جناب گاڑیاں جو 4 گئی تھیں ان میں سے اندر کتنے لوگ جا پائے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس بات کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، لیکن امکانات بہرحال بہت ہیوی ہیں کہ خاور مانیکا صاحب خود بھی گئے تھے اس 4 گاڑیوں کے انٹراج کے اندر، اور وہ جو تھے وہ 2 پاک پتن سے جو گاڑیاں آئی تھیں وہ انہی کی تھیں، زیر استعمال رہتی ہیں، ایک پراڈو ہے ایک رینج روور ہے، یہ دونوں گاڑیاں جو کہ ان کے ذاتی استعمال میں ہیں۔ اور جب پرانا نمبر لگا ہوتا تھا نا پی کے والا ہے، اب تو خیر پنجاب گورنمنٹ کا ماڈل آ گیا نا وہ ایک نمبر پلیٹ کا، تو جب پرانا ماڈل تھا تو یہ پی کے اسپیشل نمبر جو تھے وہ ان کی گاڑیوں کو لگے ہوئے تھے، ان والیوں کو، ان گاڑیوں کے اوپر، جو کہ خاور مانیکا صاحب کے ذاتی استعمال میں ہوتے ہیں، جب بھی وہ موو کرتے ہیں تو وہ ان گاڑیوں پہ موو کرتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑیاں گئی تھیں، اور 2 گاڑیاں جو تھیں وہ زمان پارک لاہور سے روانہ ہوئی تھیں، مطلب انہوں نے جوائن کیا تھا، یہ 2 گاڑیاں زمان پارک لاہور کی تھیں، اور تصدیق بنیادی طور پہ کرنی تھی کہ پاک پتن میں پین، خاکروب اور ہیلپر کی بھرتی کے لیے جو پیسے وہاں کے 3 ایم پی ایز نے پیر احمد شاہ کھگا، فرخ ممتاز اور نعیم ابراہیم صاحب نے مبینہ طور پہ وصول کیے تھے، اور جن میں سے انہوں نے آدھے رکھ کے آدھے آگے پہنچائے تھے خاور مانیکا صاحب کے ذریعے، کیا عمران خان صاحب وہ پیسے واپس کرنا پسند فرمائیں گے تاکہ وہ ان لوگوں کو دیے جا سکے، چونکہ ان کی تقرری سے پہلے پنجاب حکومت توڑ دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے جلدی میں کہاں کہاں پہ کن کن کا نقصان کر دیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس ایک سے فرما لیجئے، اور اگر یہ مسئلہ پیش نہ ہوتا تو شاید پنکی پیرنی اگلے 1 مہینہ بھی یہ ملاقات کرنے کے لیے نہ جاتی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے بھیا، سب سے بڑا روپیہ ہے وہ کیا ہے، یہی ہے جی۔ بہرحال جی یہ میرے پاس کچھ انفارمیشن آئی تھی مختلف ذرائع سے، اور ویسے بھی ایک دن ناگاہ ہو گیا سی کہ میں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کا ذکر نہیں فرمایا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا ذکر کر دیا جائے۔ تو یہ ہے جی اس وقت تک کی صورتحال۔ جانے سے پہلے اگر فرخ بھائی، فرخ ممتاز مانیکا، پیر احمد شاہ کھگا صاحب اور نعیم ابراہیم صاحب اگر اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے دینا چاہیں تو ہمارا یہ ولاگ ان کے لیے حاضر ہے، وہ ہمیں اپنا آڈیو میسج بھی بھیج سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنی تحریر بھی بھیج سکتے ہیں، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ان کا نقطہ نظر بھی نشر کریں گے، لیکن پھر ہم ساتھ ساتھ ان متاثرین کی بات بھی کریں گے جو اس وقت پاک پتن کی سڑکوں پہ رولتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے پیسے بھی دیے اور ہمیں بھرتی بھی نہیں کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔